پاناما کینال کیا ہے، یہ تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر دوبارہ قبضہ کیوں دے رہے ہیں؟ پاناما کینال جمہوریہ پاناما کی ملکیت اور زیر انتظام ہے، جو بحیرہ کیریبین کو بحر الکاہل سے ملاتی ہے۔ یہ نہر پاناما کے اسٹمس کے تنگ ترین مقام کو کاٹتا ہے اور بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان سمندری تجارت کے لیے ایک نالی ہے۔ پاناما کینال کی لمبائی ساحل سے ساحل تک تقریباً 40 میل یعنی 65 کلومیٹر ہے۔ دنیا کے 2 سب سے زیادہ آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے، یعنی دوسری سوئس کینال ہے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر اس نہر کے بارے میں کافی خبریں گردش کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کینال پر امریکہ قبضہ کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں جمہوریہ پاناما اور دوسرے بڑے ممالک کا موقف کیا ہے اور امریکہ کے لیے یہ کینال اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ تو جانیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ورلڈ نیوز کے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ان تجاویز سے باز نہیں آ رہے ہیں کہ امریکہ کو پاناما کینال پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہیے۔ ایسا خیال جیسے پاناما کی حکومت نے مسترد کر دیا ہے، جس نے کئی دہائیوں سے گزرنے کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹس اور خامیوں کے لیے ریمارکس میں ٹرمپ نے پاناما پر الزام لگایا ہے کہ وہ نہر کو استعمال کرنے کے لیے امریکی بے حد قیمت وصول کر رہا ہے اور اہم آبی گزرگاہ پر بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کا اشارہ دیا ہے۔ ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے نہر کا کنٹرول سونپنے کا تقریباً نصف صدی پرانا فیصلہ ایک خوفناک کام تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ نہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی اپنی دھمکی کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ منتخب صدر نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ وہ کس طرح ایک خود مختار دوست ملک کو اپنی سرزمین سے دستبردار ہونے پر مجبور کریں گے۔ پاناما کی حکومت ٹرمپ کی تجویز سے کوئی لینا دینا نہیں چاہتی۔ صدر ہوزے راؤل میلینو نے گزشتہ ماہ ایک بیان میں کہا، بطور صدر میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاناما کینال کا ہر مربع میٹر اور اس سے ملحقہ علاقہ پاناما کا ہے اور رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے ملک کی خود مختاری اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاناما کینال اتھارٹی کے ایڈمنسٹریٹر ریکارڈ واسکر مورالس نے بدھ کے روز وال سٹریٹ جرنل کو بتایا کہ نہر پر چینی اثر و رسوخ کے ٹرمپ کے دعوے بے بنیاد ہے۔ نہر کی تکمیل سے پہلے امریکہ کے مشرقی اور مغربی ساحلوں کے درمیان سفر کرنے والے بحری جہازوں کو جنوبی امریکہ کے جنوبی سرے پر کیپ ہارن کے گرد سفر کرنا پڑتا تھا، جس سے ان کے سفر میں ہزاروں میل اور کئی ماہ کا اضافہ ہوتا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں صدر تھیوڈور روزویلٹ نے گزرگاہ کی تکمیل کو ترجیح دی اور 1903 میں جمہوریہ پاناما کی تشکیل ہوئی۔ امریکہ اور نو تشکیل شدہ جمہوریہ نے اسی سال ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت 10 میل کی مالیاتی پٹی پر امریکہ کو کنٹرول دیا گیا تاکہ تبادلے کے لیے زمین کی تعمیر کے لیے مالیاتی کینال کی 10 میل کی پٹی کی تعمیر کیا جا سکے۔ یہ تناؤ 9 جنوری 1964 کو اپنے عروج پر پہنچ گیا، جب امریکہ مخالف فسادات کینال زون میں متعدد ہلاکتوں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو مختصر طور پر منقطع کرنے کا باعث بنا۔ معاہدوں نے نہر کو غیر جانبدار اور تمام بحری جہازوں کے لیے کھلا قرار دیا اور 1999 کے آخر تک، جب تک پاناما کو مکمل کنٹرول دیا جائے گا، اس علاقے پر امریکہ پانامیا کے مشترکہ کنٹرول کے لیے فراہم کیا گیا۔ لہٰذا پھر صدر جمی کارٹر نے معاہدے کے اصل شرائط کو غیر منصفانہ قرار دیا اور کہا کہ پاناما لوگ معاہدے سے غیر مطمئن ہے اور اسی پر کسی بھی پاناما کے باشندے نے دستخط نہیں کیے تھے۔ نہر پر کشیدگی 1980 کی دہائی کے اواخر میں مینول نوریگا کے دور حکومت میں ایک بار پھر بگڑ گئی۔ 2000 میں پاناما کے باشندوں کے نہر پر مکمل کنٹرول برقرار رکھنے کے فوراً بعد جہاز رانی کا ہجوم تیزی سے آبی گزرگاہ کی گنجائش سے تجاوز کر گیا۔ ایک بڑے پیمانے پر توسیعی منصوبہ 2007 میں شروع ہوا اور تقریباً ایک دہائی بعد مکمل ہوا۔ ٹرمپ کا دوسرا دعویٰ کہ چین پاناما اور کینال زون پر مزید کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہر کے ارد گرد کے علاقے میں چین کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے۔ اس وقت ٹرمپ کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے پاناما کے صدر ملینو نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ بیان بالکل درست نہیں ہے۔ انہوں نے اس خیال کو بھی مسترد کر دیا کہ چین نے نہر پر کھلے عام کنٹرول کا استعمال کیا ہے۔ ملینو نے اپنے بیان میں کہا کہ نہر پر کوئی کنٹرول براہ راست یا بالواسطہ
نہ چین، نہ یورپی برادری، نہ ہی امریکہ یا کسی دوسری طاقت کا ہے، اور پاناما نہر اب بھی پاناما کی حکومت کے انڈر ہے، اس پر نہ کوئی قبضہ ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عالمی تجارتی زون ہے جسے پاناما کی حکومت نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرے، اور کمنٹ میں اس بڑے نہر کے بارے میں اپنا رائے ضرور دے۔